أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله لقد وعلم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم کا فرمانے علی شان ہے من صدق علی بکتاب لم تزل الملائکة تستغفر له ما دام اسمی في ذلك الكتاب. ارشاد فرمانے جو مجھ پر کتاب میں درود پاک لکھے گا جب تک میرا نام اس میں رہے گا یعنی اس کتاب میں لکھا رہے گا فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہیں گے. جہاں درود پاک پڑھنے کے فضائل ہیں آپ کی بارگاہ میں درود پاک پیش کرنے کے فضائل ہیں وہیں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اس پہ گرامی لکھنا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک لکھنے کے بھی فضائل کہ جب تک میرا نام اس کتاب میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے. آئیے محبت کے ساتھ اپنے آقا مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبہ یا سیدی یا خاتم النبیین. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے الذین یظنون انہم ملاقو ربهم وانہم الیہ راجعون. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 46 ہے. گزشتہ آیات مبارکہ میں بنی اسرائیل کا ذکر چل رہا تھا اور بنی اسرائیل سے فرمایا گیا کہ جب تمہیں بہت بڑی مشقت آن پڑے بہت بڑی تکلیف یا پریشانی آ جائے تو تم نے ایک عمل کرنا ہے. وہ عمل کیا بیان کیا گیا تھا جو پچھلے جمعۃ المبارک سے کچھ گزشتہ جمعوں میں یہاں موجود تھے تشریف فرما تھے ان کے ذہن میں کچھ خاصا موجود ہوگا. ان سے فرمایا گیا تھا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ نماز اور صبر سے مدد چاہو کہ تمہیں یہ جو پریشانی ہے تمہیں یہ جو تکلیف ہے یہ جو رکاوٹ ہے تمہارے اندر تمہیں ایمان کی طرف جو رکاوٹ اور پریشانی آنے نہیں دے رہی اس رکاوٹ اور اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے تم نے ایک کام کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ عمل اور کام بتایا کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ نماز اور صبر سے مدد چاہیے. جب تم نماز اور صبر سے مدد چاہو گے تو تمہیں یہ جو اندیشہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد تمہاری آمدنی رک جائے گی بنی اسرائیل تمہارے عہدے ختم ہو جائیں گے تم سے منصب چھین لیے جائیں گے. یہ جو تمہیں ایک پریشانی لگی ہوئی ہے کہ ایمان لانے کے بعد ہماری جیبیں پیسہ ختم ہو جائے گا خالی ہو جائیں گی یہ جیبیں
ہم سے یہ منصب اور عہدے چھین لیے جائیں گے، تو جب تمہارے اندر یہ چیز پیدا ہو گئی اور تمہیں یہ عمل بتا دیا گیا کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تو انہیں یہ عمل بتایا گیا کہ اس نماز اور اس وقت سے مدد چاہو، اللہ تعالیٰ تمہارے اس اندیشے کو تمہارے دل سے نکال دے گا۔ تمہاری یہ جو سوچ بن چکی ہے، تمہارا یہ جو خیال پختہ ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے اندر سے یہ خیال ختم کر دے گا، اور پھر ایمان قبول کرنے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے میں تمہیں مشقت نہیں ہو، ورنہ مشقت ہی مشقت، پریشانی ہی پریشانی۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، چونکہ وہاں بیان کیا گیا تھا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، کیونکہ یہ جو نماز ہے، اب مسئلہ نماز کا بھی تھا، نماز کیسے قائم کرے، کیونکہ نماز یہ مومنین کے لیے تو آسان ہے، خاشعین کے لیے تو آسان ہے، ان کافرین کے لیے یہ بڑی مشقت والی بات ہے۔ اب نماز کی طرف کیسے ہے؟ ان کو یہ فرما تو دیا گیا کہ نماز اور صبر سے مدد چاہو، مسئلہ تو یہ بھی تھا کہ وہ نماز کی طرف کیسے ہے۔ کوشچن ہے، سوال ہے کہ نماز اور صبر سے مدد چاہنے کا حکم ان کو دیا گیا ہے، اگر یہ نماز کی طرف آنا ہی ان کے لیے آسان ہوتا تو پھر تو سارے مسائل حل ہو جاتے۔ اصل میں مسئلہ یہ بھی ہے کہ ان کے لیے نماز کی طرف آنا بھی مشقت والا کام ہے، کیونکہ یہ ایمان والوں کے لیے آسان ہے، خاشعین پر آسان ہے، کافرین پر یہ نماز آسان نہیں ہے۔ اب ان کو نماز کی طرف کیسے لانا ہے؟ جب وہ نماز کی طرف آئے، اللہ کے ذکر کی طرف آئے، اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائے، رکوع کرے، عبادت کرے، اس کام کے لیے بھی تم کو لانا ہے، کیونکہ یہ تو ان کا ڈر ہے، یہی تو ان کا خوف ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نماز کی طرف لانے کا اس آیت مبارکہ میں حکم ارشاد فرمایا۔ اب یہ ساری گفتگو کرنے کا جو مقصد، غرض اور مطلب تھا وہ یہی تھا کہ ایک ساری کی ساری سچویشن آپ کے سامنے آ گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کی طرف لانے کے لیے ان کو حکم آیت نمبر 46 میں ارشاد فرمایا، کیونکہ 45 میں وہ ذکر کیا گیا جو ان کو حکم دیا گیا، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ یہ تو آیت نمبر 45 میں ان کو فرمایا گیا، 46 میں فرمایا گیا الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ، بے شک وہ لوگ جو روز قیامت اپنے رب سے ملنے کا یقین رکھتے ہیں، اپنے رب سے ملنے کا کیا رکھتے ہیں؟ یقین رکھتے ہیں، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ان کو اس بات کا بھی یقین ہے کہ انہوں نے اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں جو فرمایا گیا کہ جن کو اس رب سے ملنے کا یقین ہے، اپنے رب سے ملنے کا یقین کامل ہے، جب ان کے اندر اپنے رب سے ملنے کا یقین کامل ہوگا تو یقیناً ان کے دل میں خوف خدا بھی ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے ملنے کا جس کو یقین ہونا ہے اس کے اندر ڈر بھی ہوگا، خوف بھی ہوگا کہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں کیا پیش کروں گا، اپنے رب کی بارگاہ میں کیا کس انداز سے حاضری دوں گا، کیسے حاضری دوں گا، کیا پیش کروں گا، تو اس کے دل میں خوف ہوگا۔ نارملی ہم کسی بڑے کے پاس جاتے ہیں جہاں ہم ملازمت کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، اب ہمیں خوف ہوتا ہے کہ
ایک جھلک سی دل کے اندر موجود ہوتی ہے کہ کیا پیش کرنا. اب پوری زندگی کے معاملات، پوری زندگی کے اعمال جس رب کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے، پیشی ہونی ہے، اس بارگاہ میں کیا وہ دکھاؤں گا؟ جس کو ملنے کا یقین ہے، یقیناً اس میں اللہ کا خوف بھی موجود ہے. اور جس میں خوف خدا موجود ہے، جس کے اندر یہ چیز موجود ہے، خشیت الہی موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں انہیں کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جب تمہارے اندر اپنے رب سے ملنے کا یقین آیا، اے بنی اسرائیل، جب تمہارے اندر یہ یقین کامل پیدا ہو گیا کہ اپنے رب سے ملنا ہے، تو تمہارے لیے نماز ادا کرنا بھی آسان ہو جائے. جب تک یہ خوف نہیں ہوگا کہ کیا پیش کروں گا، تب تک اس کی بارگاہ میں جھکنے کا بھی خیال نہیں آئے گا. تب تک تمہارے لیے یہ عمل کرنا بھی مشکل ہو جائے گا، تمہارے لیے نماز مشکل ہو جائے گی. کیونکہ یہ نماز صرف ان کے لیے آسان ہے جن کو اپنے رب سے ملنے کا یقین ہے. خاشعین ہے ہی وہ لوگ جن کو اپنے رب سے ملنے کا روز قیامت یقین ہے اور اس کی بارگاہ میں حاضری کا خوف ہے. خاشعین کہتے ہی اسے. جب تمہارے اندر یہ خشوع آ جائے گا، تمہارے اندر یہ خوف آ جائے گا، تمہارے اندر یہ خشیت الہی پیدا ہو جائے گی، خوف خدا پیدا ہو جائے گا، تو پھر تمہارے لیے یہ عمل، یہ سجدے کرنا، یہ نمازیں پڑھنا، تلاوتیں کرنا، یہ تمہارے لیے یہ اعمال بھی آسان ہو جائے گا. اگر یہ خوف نہیں ہے تو تمہارے لیے یہ آسان کام بھی نہیں ہے، کیونکہ خوف خدا حوصلہ بلند کرتا ہے. خوف خدا یہ انسان کا حوصلہ بلند کرتا ہے، یہ انسان کو اللہ کی عبادت میں لگا دیتا ہے. خوف خدا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر وہ خوف خدا ہی تو تھا، وہ رب سے ملنے کا یقین ہی تو تھا جو آپ کو کربلا کے میدان میں لے گیا. رات ہوتی ہے، صبح 10 محرم حرام، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آپ کی بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا آتی ہیں. کہتی ہے بھائی جان، صبح کا دن بڑا کٹھن ہوگا، 3 دن تو ہو گئے، پانی بند کیا ہوا ہے، کل کا دن بڑا کٹھن ہوگا، کوئی عجیب کیفیت ہوگی، کیا بنے گا؟ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رب سے ملنے کا یقین تھا. جواب کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا بہن، کہیں شیطان صبر سے تمہیں دور نہ کر دے، شیطان تمہیں صبر سے دور نہ کر دے، کیونکہ یہ صبر اور یہ عبادت ہی تو ہے جو حوصلے بلند کرتی ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ صبر چھین لیا جائے ہم سے. یقین رکھو اس رب پر جس سے ہم نے ملنا ہے، ہم نے اس انداز سے بھی اپنے رب سے ملنا ہے. ہم نے بستر پر اس دنیا سے چلے گئے تو تب بھی اپنے رب سے ملنا ہے. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں حوصلہ تھا اور آپ کا حوصلہ بلند تھا. آپ اپنے بچوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے رفقا کو اسی بات کو بیان کرتے ہوئے ان کو حوصلہ دے رہے تھے. آخر آپ نے کہہ دیا جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، ابھی بھی وقت ہے، کیونکہ حسین بھی جانتا ہے کہ کل دن کیسا ہوگا. لیکن امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا ساتھ کون چھوڑتا؟ اب کرنے کا مقصد ہے کہ یہ اپنے رب سے جو ملاقات کا یقین ہے، اللہ سے ملنے کا یقین ہے، یہ انسان کا حوصلہ بلند کرتا ہے. یہ خوف خدا ہے اصل میں، اور خوف خدا سے حوصلہ بلند ہوتا ہے. طالوت اور جالوت کا جو لشکر تھا، طالوت اللہ کے نبی پر ایمان لانے والے اس وقت کے ولی اللہ تھے اور بادشاہ تھے وقت کے، اور جالوت کافر تھا. جب آپ کو حکم ہوا کہ جالوت کے ساتھ جا کر جنگ کرے تو آپ نے اپنی قوم کو اکٹھا کیا اور جالوت کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے روانہ ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ قرآن پاک کے اندر پورا ایک واقعہ موجود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اس کو واضح طور پر بیان کیا ہے. جب طالوت رحمت اللہ تعالیٰ اپنے رعایا کو لے کر جالوت کے لشکر سے جنگ کرنے کے لیے روانہ
مقصود ہوا کہ ان سے امتحان لیا جائے، امتحان لینا مقصود ہوا۔ اب وہ امتحان کیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ رستے میں ایک نہر آئے گی، تمہیں شدت کی پیاس ہوگی، لہذا جو اس نہر سے پانی پیے گا وہ گھر واپس چلا جائے، اور جو اس نہر سے پانی نہیں پیے گا، اس مشقت پر قائم رہے گا، وہ جنگ میں شرکت کرے گا۔ ایسے ہی ہوا، نہر آگے آئی، لوگ حالانکہ فرما دیا گیا تھا کہ پانی نہیں پینا، لیکن پیاس اتنی شدت کی تھی، ایک امتحان تھا، پیاس اتنی شدت کی تھی کہ لوگ نہر کی طرف بڑھے اور پانی پینا شروع کر دیا۔ پانی نہ پینے والوں کی جو تعداد تھی صرف 313 تھی، ہزاروں کے لشکر میں سے 313 بندے جنہوں نے پانی نہ پیا، اس مشقت اور اس امتحان میں کامیاب ہوئے۔ اب وہ آگے بڑھے تو 313 اور آگے جالوت کا لشکر ہزاروں کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا حوصلہ بلند کیا اور حوصلہ بلند کرتے ہوئے ارشاد فرمایا الذین یظنون انہم ملاقو ربہم انہم الیہ راجعون۔ یہی آیت مبارکہ کہ جن کو اپنے رب سے ملنے کا یقین ہے اور وہ اپنے رب سے ملیں گے اور انہیں یہ یقین ہے کہ انہوں نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان عالی شان اور قانون رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے جو 313 ہم اثر تھے جو آپ کے ساتھ شامل تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا حوصلہ اتنا بلند فرمایا، اتنا بلند فرمایا، پھر انہی کی شان میں فرمایا کہ کتنے ہی کم جماعت والے لوگ ہوتے ہیں جو بڑی جماعت والوں کو ختم کر دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم اور اس امتحان میں کامیابی کی بنا پر ان کے اندر اتنا حوصلہ بلند ہوا کہ جالوت کے ہزاروں کے لشکر کو ان 313 نے تاریخ گواہ ہے اور قرآن پاک کی آیات گواہ ہے کہ شکست دے دی۔ ہزاروں کے لشکر 313 کیا تھا؟ خوف خدا، رب سے ملنے کا یقین۔ جب رب سے ملنے کا یقین اور خوف خدا ان کے اندر موجود، اسی خوف خدا اور ملنے کے یقین نے ان کے اندر حوصلہ بلند کیا، اور جب ان کے اندر حوصلہ بلند ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذریعے کفار کے ہزاروں کے لشکر کو نیست و نابود کر کے رکھ دیا۔ یہ حوصلہ، اپنے اندر خوف خدا، محبت الہی، اللہ تعالیٰ سے ملنے کا یقین، ملاقات کا یقین، یہ ہمارے اندر جب پختہ ہوگا، خوف خدا ہمارے دل میں ہوگا، ہمیں بہت سی کاموں میں حوصلہ ہمارے اندر پیدا ہوگا۔ حضرت حسین بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کو اپنے رب کا خوف ہے، پوری مخلوق اسے خوف رکھتی ہے، پوری مخلوق اسے ڈرتی ہے، اور جسے اپنے رب سے ملنے کا خوف نہیں ہے، جو اپنے رب سے نہیں ڈرتا، وہ پوری مخلوق سے ڈرتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے ہم دنیا سے جو ڈرتے ہیں، دنیا کے مال یہ ختم نہ ہو جائے، دنیا ختم نہ ہو جائے، یہ ختم نہ ہو جائے، وہ ختم نہ ہو جائے، یہاں کیا بنے گا، وہاں کیا بنے گا، یہ جو ہماری کیفیت عام طور پہ بنتی ہے، یہ اسی وجہ سے بنتی ہے۔ ہمارے اندر خوف خدا نہیں۔ جب ہمارے اندر خوف خدا ہوگا، ہم ہر بات پر اپنے رب کا شکر ادا کریں گے، ہم اسی کی طرف جھکیں گے، ہم اسی کے سپرد کریں گے، اور اس کی بارگاہ میں جو چیز سپرد کر دی جاتی ہے اس کو کسی کا خوف نہیں ہونا چاہیے، اس کو کسی بھی چیز کا ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ شروع ہو گیا جب وہ اپنے رب کی راہ میں، اپنے رب کی بارگاہ میں کوئی چیز سپرد کر دیتا ہے، اور یہ وہی بندہ کرتا ہے جسے اپنے رب سے ملنے کا یقین ہوتا ہے، اور جسے اپنے رب سے ملنے کا یقین ہوتا ہے یہ وہی ہوتا ہے جسے رب کا خوف ہوتا ہے۔ اور رب کا خوف کس کے دل میں ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جس کے دل میں یہ محبت اور یہ خوف اور اپنی الفت اور اپنی پہچان اور اپنی معرفت ڈال دیتا ہے، اور جس کے دل میں یہ معرفت الہی آ جاتی ہے، وہ صرف اور صرف اس کی نظروں میں، اس کی نظروں کا جو مرکز، اس کی توجہ کا مرکز ہے، وہ ذات الہی بن جاتا ہے، اور کوئی ذات اس کی توجہ کا مرکز نہیں بنتی۔ نہ مال، نہ دولت، نہ منصب اس کے سامنے میں کچھ بھی نہیں ہوتے، صرف اس کے رب کی ذات ہوتی ہے۔ جب اس کے رب کی ذات ہوتی ہے تو اس کے لیے نماز پڑھنا بھی آسان، عبادت کرنا بھی آسان، ذکر الہی کرنا بھی آسان، اس کے سارے دنیا کے کام بھی آسان ہوتے چلے جاتے ہیں۔
عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ایمان کی قوت ہمیں نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔